السلام علیکم دوستو، میں ہوں اسد قریشی اور آج تھوڑی سی بات ہوگی ضمنی الیکشن جی ہاں، تو الیکشن نے بھی فیصلہ دے دیا اور نتائج عمران خان کے خلاف آ گئے. تو یہ فیصلہ جو دیا ہے، ایک عوام نے فیصلہ دیا ہے اور ایک کسی اور نے دیا ہے. اور جو عوام کا فیصلہ ہے وہ عمران خان کے حق میں آیا ہے اور جو کسی اور نے دیا ہے، اور جو یہ حکومت اور یہ جج اور یہ ہمارے چیف جسٹس صاحب قبول کریں گے، وہ فیصلہ کہیں اور سے آیا. جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت کس طرح کا بازار گرم ہے. پاکستان کی موجودہ جو صورتحال ہے اس پر بات کی جائے تو کوئی بھی پاکستان کے لیے مخلص نہیں ہے اس طرح. میں اپنی اس ویڈیو میں پیغام دینا چاہتا ہوں ان لوگوں کو کہ جو اس وقت پاکستان کے محافظ ہیں، وہ اپنا بیان دیں، اپنا بیان ریکارڈ کرائیں کہ کون لوگ ہیں جو الیکشن کے دوران آئے ہیں اور جنہوں نے فارم 45 پر سائن کروا کر پہلے ہی لے کر چلے گئے ہیں کہ یہ ہماری ضرورت ہے، بعد میں دیر ہو جائے گی. میں آپ کو اس کے ساتھ ویڈیو بتاؤں گا، آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح کیوں ہو رہا ہے. ایسے لوگوں کو تو فوراً ریزائن دینا چاہیے اور ایسے لوگوں کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لینا چاہیے تاکہ آئندہ ان کی نسلیں اور ایسے لوگ کرنے والے اور کروانے والے ہمیشہ یاد رکھیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے، ہمارے ملک کے وزیر اعظم کے لیے اور ہمارے صدر کے لیے اور چیف آف آرمی سٹاف کے لیے اور قاضی صاحب کے لیے بہت بڑی شرمندگی ہے. اگر وہ ان چیزوں پر ایکشن نہیں لیں گے تو پھر انتخابات کس چیز کے. تو میں اس کے ساتھ کچھ ویڈیو لنکس شیئر کروں گا جہاں پہ آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح لوگوں نے جا جا کر کیسے ٹھپے لگائے ہیں اور کیسے جناب عورتیں بتا رہی ہیں کہ ہم سے انہوں نے سائن کروا دیے ہمیں یہ کہہ کے کہ ان کی ضرورت ہے، ہم نے پہلے کروا دیے، بعد میں وقت نہیں ملے گا. یا یہ فارم 45 جو ہے نا وہ سائن کرو، فارون فون کرو مجھے. آپ فارم 45 کیوں آپ نے سائن کروایا؟ اچھا بات سن رہے ہیں نا، آپ نے بھی کی. اب مجھے فارم 45 کی ہے. نہیں، آپ نے فارم 45 آپ نے بھی سائن کیا ہے. کنہوں نے کروایا؟ انہوں نے کروایا. میں امیدوار ہوں. میڈم آپ سے سائن کروایا 45 فارم، تو انہوں نے اس کی وجہ نہیں بتائی کہ ابھی سے کیوں کروا رہے ہیں؟ کوئی کہتے ہیں کہ بعد میں ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے، زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے. آپ کر دیں، ہم آپ کے سامنے ریزلٹ کریں گے. آپ نے نہیں کیا سائن، تو آپ کو کیا وجہ بتائیے سائن؟ ٹائم ویسٹ نہ ہو تاکہ کام جلدی. جی تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح فارم 45 پر انہوں نے زبردستی سائن کروائے ہیں اور اس بات کی وہاں پر ان عورتوں نے بھی شہادت دے دی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ہم سے یہ کروا دیے گئے ہیں. پھر میں آپ کو ایک اور ویڈیو شیئر کروں گا جس میں کچھ لوگ آ کر اور وہ ٹھپے لگا رہے ہیں اور وہ بیلٹ باکس میں ڈال کے چھا چکے ہیں. تو یہ حالات ہیں. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے بھائی صاحب کون سا نشہ کرتے ہیں کہ وہ ایکشن نہیں لے رہے. وہ چیف جسٹس صاحب پاکستان ہے، ہمارے فوجی محافظ کہاں ہیں؟ وہ یہ کیا دے وہ ان لوگوں کو کیوں نہیں پکڑتے؟ کیوں ایسا ہے؟ ہر جگہ آپ موجود ہونے کے باوجود آپ لوگ کاروائی ڈال کر چلے جاتے ہیں، پھر آپ پر ہی پھینکتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں نے کروایا. آپ کیا کدھر سو چکے ہیں؟ اس کے بعد بات کرتے ہیں جی کہ آج باجوہ صاحب نے کہیں کسی جگہ پر قرآن پاک اٹھا کر چند صحافیوں کو انہوں نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر بتایا ہے، کہا ہے کہ میرا نواز شریف کو ملک سے بھگانے میں یا انگلینڈ بھیجنے میں میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں تھا. لیکن اب 3 باتیں انہوں نے ایسی کہیں کہ جو آپ سمجھیں کہ بھئی ایک بڑی ایک اہمیت رکھتی ہیں. اور انہوں نے قرآن کریم جو تھا ان کی جیب میں تھا اور انہوں نے اس کو نکال کے اس پہ ہاتھ رکھا اور قرآن کی قسم کھائی، اور اس کے بعد پھر یہ بھی کہا کہ اپنی والدہ کی قبر کی قسم کھائی، اور پھر ساتھ یہ کہا کہ مجھے ایک موقع پر تو انہوں نے یہ کہا مجھے رسول اللہ کی شفاعت نصیب نہ ہو اگر میں غلط بیانی کر رہا ہوں تو. اب اس میں تفصیل میں جائے بغیر میں موٹی سی بات عرض کرتا ہوں آپ کو. ایک تو انہوں نے کہا کہ جو نواز شریف صاحب تھے جب وہ لاہور سے لندن گئے تو اس میں ان کا کوئی کردار نہیں تھا اور انہوں نے ان کو بھجوایا نہیں وہاں. بالکل میں اس سے اپنے آپ کو بری ذمہ رکھتا ہوں. پھر انہوں نے دوسری بات یہ کہی کہ جو عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور یہ الزام لگایا گیا کہ امریکہ کے ساتھ مل کر ہم نے سازش کی ہے اور ان کی حکومت کو گرایا ہے. ایسی اس بات کی بھی میں سختی سے تردید کرتا ہوں. اور تیسری بات یہ کہی اور آخری بات اور بڑی اہم بات ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے جو ایکسٹینشن کی، جو آخری ایکسٹینشن کہی جاتی ہے نا، اس کی خواہش ظاہر نہیں کی، نہ کسی سے تقاضا کیا، نہ اس کے لیے کوشش کی، نہ کسی سے کوئی کسی کو مجبور کیا، اور بالکل میرے اوپر جو ہے جھوٹ بولا جا رہا ہے. پوچھنا یہ ہے کہ اگر آپ کا آدمی تھا تو نواز شریف نے پھر اس وقت کے سپہ سالار اور اس وقت کے ملک کے بادشاہ اور اس وقت کے اداروں کے سربراہ آپ تھے، تو پھر آپ کی موجودگی میں ہی نواز شریف کو یہاں سے باہر بھیجا گیا، تو آپ نے کیوں نہیں بتایا کہ کس نے بھیجا ہے؟ نواز شریف اپنے واضح الفاظ میں وہ بتا رہا ہے کہ فیصلہ کرنے والے اور تھے، فیصلہ کروانے والے اور تھے. تو وہ جس کی طرف اشارہ کر رہا تھا وہ ساری دنیا کو پتہ ہے. میں مریم شہباز شریف صاحب پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام
कर रहे थे और करना चाहते थे, लेकिन अब आप देखें कि ये कौन है फैसला सुनाने वाले और कौन है फैसला जो है वो देने वाले। तो और फैसला सुनाने वाले और फैसला करवाने वाले, ये दो अलग अलग जो है ना वो लोग हैं। पूछना ये है कि अगर आपका हाथ नहीं था तो नवाज शरीफ ने फिर उस वक्त के सिपा सलार और उस वक्त के मुल्क के बादशाह और उस वक्त के अदारों के सरबराह आप थे, तो फिर आपकी मौजूदगी में ही नवाज शरीफ को यहाँ से बाहर भेजा गया, तो आपने क्यों नहीं बताया कि किसने भेजा है? नवाज शरीफ अपने वाज़िया अल्फाज में वो बता रहा है कि फ़ैसला करने वाले और थे, फ़ैसला करवाने वाले और थे। तो वो जिसकी तरफ इशारा कर रहा था वो सारी दुनिया को पता है, वो आप लोगों को भी पता है, और उस पर आपको मेरे ख्याल में कि ज़रूरत नहीं थी कि कुरान पाक उठाने की, क्योंकि नवाज शरीफ ने बतानी में बैठकर 101 इल्ज़ाम आप पर लगाया है और आपको खुद भी मालूम है, और आपके ऊपर ये नौबत नहीं आनी चाहिए थी कि आप कुरान पाक उठाकर अपनी सफाइयाँ देते सहाफ़ियों को। दूसरी बात यह है कि आपने 3 बातें की, हुकूमत गिराने में भी आपका कोई हक नहीं था और एक्सटेंशन लेने में भी आपने कोई फोर्स नहीं किया। तो बाजवा साहब, आपने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ये बताइए कि ये जजीरे और ये इतने अरबों डॉलर और अरबों रुपए आपके बाहर के अकाउंट में कैसे आए? एक आम फौजी तो अपनी तरह से अपना घर नहीं चला सकता, और आपने अरबों खरबों डॉलर बनवा लिए, बाहर बैंकों में पड़े हुए हैं आपके। तो आप कुरान पाक उठाकर वो बता देते हमें कि ये आपने डॉलर कैसे कमाए हैं, तो हमें यकीन हो जाता है कि वाकई जी आपने कुछ दुरुस्त बात की है। आखिर में मेरा चीफ जस्टिस पाकिस्तान और अदारों के सरबराह आसिम मुनीर साहब के लिए पैगाम है, अगर आपने कुछ करना है, अगर आपने इस अवाम के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करनी है, तो आपको चाहिए कि आप इस मुल्क के मुस्तकबिल को बेहतर करने के लिए जोर लगाएं। अगर आपने कुछ करना है तो गरीब अवाम की बेहतरी के लिए उनको अच्छा सरमायाकारी दें, अच्छी मशीयत दें, उनको बेहतर करने के लिए जोर लगाएं। अगर आपने कुछ करना है तो इस यंग नस्ल के लिए, जवान नस्ल के लिए कुछ करिए। अगर आपने कुछ करना है तो मुल्क में इंसाफ लाइए। अगर आपने कुछ करना है तो ये जो चोर बाजारी चल रही है मुल्क में, इसको बंद करें, इसको दफन करें।